الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبی وآدم بین الماء والطین بفضلہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکش پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو، جس کا ترجمہ اور مفہوم ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ جو اگلے کو نصیحت ہو، ایسی توبہ جو سچی توبہ ہو۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پکارتے ہیں کہ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ یعنی اللہ کا رزق بندہ کھاتا ہے کہ نہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ رزق خدا کھایا کیا یعنی اللہ کا رزق خوب کھائے، اور فرمان حق ٹالا کیا یعنی اللہ کا رزق کھا کر کے اللہ کے فرمان ہی کو ہم نے آج ٹال مٹول کر دیا۔ شکر کرم کر سے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ جب ہم اللہ کا رزق کھا رہے ہیں تو اللہ نے جو قرآن کے ذریعے، نبی کے ذریعے ہم تک جو میسیج اور پیغام بھیجا ہے ہم ان پر عمل کرتے، عمل پیرا ہوتے۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ ہمیں ہمارے کانوں میں جب اذان کی آواز آئے تو ہمیں تو چاہیے تھا کہ مسجد کی طرف دوڑیں۔ جب ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آئے تو ہمیں سارے کاروبار کو ترک کر کے فوراً اللہ کی طرف، اللہ کے گھروں کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جب بھی اذان کی کانوں میں آواز آئے تب اس وقت بھی ہم اللہ کے فرمان کو ٹالتے رہتے ہیں، دنیا کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ سب سے پہلے جب ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آئے، جس آیت کریمہ کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اس آیت کریمہ کے مد نظر اور اس اشعار کے مد نظر سارا کاروبار کو چھوڑ کر کے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہو جائیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے۔ شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دن لہو میں کھونا تجھے مطلب پورے دن لہو لعب میں گزار دینا، کھیل کود میں گزار دینا۔ اب کھیل کود سمجھے تو دنیا کا جو کاروبار ہے، دنیا کا جو کھیل ہے، آپ سمجھتے ہی ہیں کہ دن لہو میں کھونا تجھے، یعنی دن بھر دنیا کے کاروبار میں لہو لعب میں ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو رات میں بھی سو کر کے ہم صبح کر لیتے ہیں۔ نہ نبی کا شرم نہ اللہ کا خوف ہے اپنے دلوں میں۔ تو مسلمانوں، میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے اس کا ترجمہ اور مفہوم ہے کہ ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ جو اگلے کو نصیحت ہو، یعنی ایسی توبۃ النصوحا، یعنی سچی توبہ جو پھر دوبارہ اس گناہ کو آپ نہ کریں۔
یہ نہیں کہ آج گناہ کیے پھر کل کر رہے ہیں، آج گناہ کر رہے پھر کل جو ہے تو آج توبہ کر رہے گناہ سے، پھر کل وہی گناہ کر رہے ہیں۔ جب آپ کے دلوں میں ایسا وسوسہ آئے نا کہ گناہ کر رہے ہیں پھر توبہ کر رہے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ شیطان آپ کے دلوں میں وسوسہ پیدا کر رہا ہے، وسوسہ ڈال رہا ہے کہ بندہ تم نے گناہوں سے توبہ کر کے پاک صاف ہو گیا، تو کیوں پاک صاف ہو کر کے رہے گا، پھر گناہ کر۔ تو سمجھ جانا کہ وسوسہ شیطان ذہن میں ڈال رہا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کوئی شریف مخلوق کا نام نہیں ہے کہ وہ آپ کو سیدھی راہ دکھائے، وہ آپ کو نیکی کی راہ دکھائے۔ شیطان شریف مخلوق کا نام نہیں ہے، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان تو ہمیشہ ہمیشہ چاہتا ہی ہے کہ ہم بندہ پر کیسے حملہ کریں۔ آئیے میں گزشتہ جمعہ بتا رہا تھا کفل کا واقعہ کہ کفل نے اپنے جیسے ہی اس عورت کو اپنے گھر سے بھیجا، جو لوگ آخر تک تھے جمعہ میں ان کو میری بات سمجھ میں آ جائیں گے، تو کفل کی روح قبض ہو گئی، پھر کفل مر گیا۔ اب بتائیے اگر وہ کفل وہ گناہ کرتا، اس گناہ میں ملوث رہتا، تو کس حال میں اس کی موت آتی۔ اسی طریقے سے توبہ کے متعلق میں ایک اور بات آپ کے سامنے بیان کروں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب گناہوں میں ملوث ہو گئی، گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اللہ کی نافرمانی کرنے لگی۔ جب قوم اللہ کی نافرمانی کرنے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو بلا مصیبتوں میں گھیر دیتا ہے، ان پر بلا اور مصیبتیں نازل کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب گناہوں میں ملوث ہو گئی اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کی بلا مصیبتوں میں گھیر دیا۔ بارشیں بند ہو گئی، قحط پڑنے لگا، ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی، ان کے مال و اسباب ہلاک کر دیے گئے۔ آخر کار وہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم مجبور ہو کر اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلا مصیبت ہم پر نازل ہے، آپ دعا کیجئے کہ بلا مصیبت دور ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اپنی گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر کے اس پہ قائم ہو جاؤ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ تم لوگ اپنی گناہوں سے توبہ کرو، اور ایسی توبہ کہ اس سے دور ہو جاؤ، یعنی پھر اس گناہ کی طرف نہ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ یاد رکھیے مسلمانوں، بندے کے لیے، انسان کے لیے توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ توبہ جو ہے اللہ رب العزت کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو شیطان اس بندے سے دور بھاگتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، ایک فاسق گانا گانے والا گانا گا کر لوگوں کو خوش کرتا تھا۔ جیسے آج ہم لوگوں میں بھی کچھ لوگ ہیں جو گانا گاتے ہیں طرح طرح کے، جو ہے تو آج کل کے کہنا کیا ہے، اور ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں کہ نہیں ارے دیکھو فلاں کا بیٹا کو دیکھ اتنا خوش ہے، دیکھنا ایسا کٹنگ بال رکھا ہے، ایسا گانا گاتا ہے، ایسا ڈانس کرتا ہے، ایسا ناچ کرتا ہے، کیا کہنا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک شخص فاسق فاجر تھا، وہ گانا گاتا تھا اور گانا گا کر لوگوں کو خوش کرتا تھا، لوگوں کو خوش کرتا تھا لیکن یاد رکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے سخت ناراض تھے۔ جب وہ گانا گاتا تھا، لوگوں کو خوش کرتا تھا، تو لوگ ان سے خوش ہو کر ان کے گانا کو سن کر ان کو نذرانے دیتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گئے۔ جب بیمار پڑ گیا تو بیماری کے سبب، بیماری کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گیا۔ اب دھیرے دھیرے اس کی طاقت گھٹنے لگی، وہ سریلی آواز جو تھی وہ بھی ختم ہونے لگی۔
لوگ نذرانے دینے بند کر دیے، لوگ نذرانے دینے بند کر دیے، بھوکوں سے مرنے لگا۔ بھوک سے نڈھال ہو کر وہ ایک دن مدینہ شریف کے قبرستان میں ایک پرانے قبر کے پاس جا کر بیٹھ کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگا اور رونے لگا۔ جب وہ بھوک سے نڈھال ہو گیا، کسی نے اس کی مدد نہیں کی، جب بیمار پڑ گیا تو وہ مدینہ شریف کے قبرستان میں گیا اور وہاں جا کر کے گر گرا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا اور رونے لگا، کہنے لگا مولا میں تجھ کو بھول گیا تھا، مولا میں تجھے راضی کرنا چھوڑ کے میں بندے کو راضی کرنے میں لگا تھا، مولا آج میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مولا میری توبہ کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، آج میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آج مجھ کو کوئی کچھ پوچھ نہیں رہا ہے، مولا صرف تیرے محبوب کا وسیلہ ہے، اس کے علاوہ آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیرے محبوب کا واسطہ میری توبہ کو تو قبول کر لی۔ اتنا کہنا تھا کہ دریائے رحمت جوش میں آیا اور اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً الہام ہوا کہ اے عمر، اب دیکھیے توبہ قبول ہوا تو ایسے توبہ قبول کہ دیکھیے حضرت عمر فاروق کو الہام ہوا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر فاروق، ہمارا ایک دوست، ایک ولی 3 دن سے مدینہ کے قبرستان میں بھوکا ہے، جلدی سے اس کی مدد کر۔ ایک ولی 3 دن سے بھوکا ہے، اس کی مدد کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً 1000 اشرفی تھیلی میں لیے اور دوڑتے ہوئے مدینہ کے قبرستان کی طرف جانے لگے۔ جب قبرستان میں گیا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ کوئی شخص نہیں ہے، وہاں وہی فاسق و فاجر گانا گانے والا شخص موجود ہے جو لوگوں کو گانا گا کر خوش کرتا تھا۔ آپ سوچنے لگے کہ الہام ہوا کہ میرا ولی 3 دن سے مدینہ کے قبرستان میں بھوکا ہے، یہ تو فاسق فاجر ہے، یہاں تو کوئی دوسرا بھی نہیں ہے۔ یہ ابھی آپ اپنے دل میں سوچ رہے تھے کہ آپ کو ہچکی آ گئی، ہچکی نے چھینک آ گئی۔ جب چھینک آئی، جیسے آپ نے چھینکا تو وہ شخص فاسق فاجر جو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کا ولی بن گیا تھا، اس نے اپنا سر اوپر کیا۔ حضرت عمر فاروق پر نظر پڑی ان کی۔ حضرت عمر فاروق دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ کیسے کو اللہ کی بارگاہ میں اس نے توبہ کیا، یا پھر کون ایسا عمل اللہ کو ان کا پسند آ گیا جس سے اس کو اللہ نے اپنا ولی بنا لیا۔ حضرت عمر فاروق ان سے پوچھنے لگے کہ تم نے کون ایسا کام کیا، کون ایسا نیک عمل کیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گناہوں کو بخش دیا اور تجھے اپنا ولی بنا لیا، تجھے اپنا محبوب بنا لیا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشرفیہ ان کو دی، کہا کہ یہ لے اشرفیہ، اللہ رب العزت نے مجھے تمہاری امداد کے لیے، تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے، یہ لے تم اپنی اشرفی کی تھیلیاں ان کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے اللہ کا شکر، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ادا کیا اور چیخ ماری، ایک چیخ زوردار اس کی زبان سے نکلی، اس کے منہ سے نکلی، اور کلمہ طیب پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اس کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کر لیے، اس کی موت ہو گئی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو دیکھے تو آپ رونے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ حضرت عمر فاروق نے اعلان کیا مدینے میں کہ اے مدینے کے لوگوں، اللہ کا ایک ولی، اللہ کا ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، سارے لوگ جنازے میں حاضر ہو۔ یہ اعلان سنتے ہی سارے لوگ جنازے میں حاضر ہو گئے، عزت اور اکرام کے ساتھ ان کو تدفین کیا گیا۔ تو مسلمانوں، ایک انسان جب سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ ہمارے دلوں میں خوف خدا جب تک پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، جب تک ہم اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم مصیبت اور بلا سے ہم نجات نہیں پا سکتے۔ مسلمانوں، آپ یاد اپنے دلوں میں ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ ہم کئی گھنٹہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم گناہوں پہ گناہ، ہزار گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہمیں ندامت بھی نہیں، شرمندگی بھی نہیں ہوتی کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، یہ گناہ ہے۔ ہم گناہ کر کے بھی آج خوش ہیں،
پہلے کے لوگ تھے جو گناہ کرتے تھے تو اس پر نادم اور شرمندہ ہوتے تھے۔ ایک عورت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہے، ایک عورت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہے، آنے کے بعد عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہو گئی ہے اور میرے پیٹ میں بچہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ آخرت کے عذاب کے بجائے مجھے دنیا میں اس کی سزا مل جائے، کیونکہ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، ہمیں دنیا میں سزا دی جائے، میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی سے عرض کرتے ہیں، جبریل جہنم کا تذکرہ کر کہ جہنم کا تذکرہ کر میرے سامنے، مجھے بتا جہنم کے حالات۔ جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا جہنمیوں کو وہ یہ ہے کہ اس کو انگار یعنی آگ کا جوتا پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر! جہنم میں سب سے ہلکا جس کو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب یہ ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کا یعنی آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، اس کے بدن میں آگ نہیں ہوں گی، ہاتھ میں آگ نہیں ہوں گی، سر میں آگ نہیں ہوں گی، لیکن اس جوتے کی حرارت، اس جوتے کی برودت اتنی تیز ہوں گی، کتابوں میں آتا ہے کہ وہ جوتا پیر میں پہنا رہے گا لیکن اس کے حرارت کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے پگھل کر اس کے ناک اور کان کی طرف سے نکلے گا۔ اللہ اکبر! مسلمانوں، کیا آپ کے جسم میں اتنی طاقت ہے، قوت ہے کہ آپ اللہ کے اس عذاب کو برداشت کر سکیں؟ اگر نہیں ہے تو جھٹپٹ اپنی گناہوں سے توبہ کیجیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ ابھی جا، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ وہ عورت چلی گئی، جب بچہ پیدا ہوا تو پھر وہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب میرے اوپر حد قائم کر دی جائے، اب مجھے سزا دی جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جا، اس بچے کو ابھی تم دودھ پلا لے، جب یہ کچھ کھانے لگے تب آنا۔ وہ عورت پھر گئی، وہ عورت واپس گئی، بچے کو دودھ پلائے، جب وہ بچہ کھانا کھانے لگا، جب وہ بچہ دانا کچھ چبانے لگا، روٹی کھانے لگا، تو اس بچے کو لے کر پھر نبی کی بارگاہ میں آئی، اور جب وہ نبی کی بارگاہ میں آئی نا تو اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، اس روٹی کے ٹکڑے کو بچہ کھا رہا تھا۔ وہ عورت پیارے آقا کی بارگاہ میں آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا بچہ کھانا بھی کھانے لگا ہے، دیکھ ان کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، یہ روٹی کا ٹکڑا ہے وہ کھا رہا ہے، اب مجھ پر حد لازم کر دی جائے، اب مجھے سزا دی جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے، اس کو سنگسار کر دو۔ اللہ اکبر! اب دیکھیے، خود اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے سوچئے، وہ اس گناہوں کی سزا خود لینے کے لیے آئی، اس کے پاس کوئی گیا نہیں کہ تم نے زنا کیا یا تم نے کیا کیا، اس نے خود سزا لینے کے لیے آئی۔ اور کیوں آئی؟ کہ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ تو لوگ تھے پہلے کے جو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا تھا، ان کے دلوں میں جہنم کا عذاب، جہنم کے عذاب کا نام سننے سے وہ لرزہ بے اندام ہو جاتے تھے، تو اپنے گناہوں کی سزا لینے کے لیے آتے تھے نبی کی بارگاہ میں۔ لیکن آج ہمیں کہ ہزار گناہ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ دن رات میں 24 گھنٹہ ہے، آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے بتائیں مسلمانوں کہ آپ دن رات میں کئی گھنٹہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کس لیے کیا؟ قرآن کریم میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس کا مفہوم معنی ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب بتائیے آپ کئی گھنٹہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی؟ اور 24 گھنٹے میں، رات دن میں جو 24 گھنٹہ ہوتا ہے، اس 24 گھنٹے میں آپ اپنے کام کے لیے کتنے گھنٹے نکالتے ہیں؟ یقیناً جس دن آپ اپنے دلوں میں اس بات کو بسائیں گے نا کہ 24 گھنٹہ میں اللہ کی عبادت کئی گھنٹہ کرتا ہوں، جو کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور میں اپنے کاروبار میں کتنے گھنٹہ ٹائم دیتا ہوں، تو یقیناً میں کہتا ہوں میرا یقین کامل ہے مسلمانوں کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ آپ کی کامیابی ہو جائے گی، صرف آپ اپنے دلوں میں اتنا بسائیں گے تو۔
کہ 24 گھنٹہ میں کئی گھنٹہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں، جو کہ اللہ نے مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یقیناً جب آپ اس چیزوں کو اپنے دلوں میں رکھیں گے نا، آپ کے دل میں خوف پیدا ہوگا کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، جسم فانی ہے، اس کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جسم فانی ہے، اس کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسا اعمال کرو کہ روح سے آئے خوشبو، ادھر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہمیں ایسا اعمال، اس طرح کے اعمال کرنے چاہیے کہ مرنے کے بعد کل ہماری قبر اندھیری کوٹھری اندھیری نہ رہے، بلکہ ہمارے اعمال کی وجہ سے وہ کوٹھری جو ہے اندھیری کوٹھری روشنی میں تبدیل ہو جائے۔ ایک شخص نے اپنی عمر کا محاسبہ کیا، جب اس نے دیکھے ہمارے اسلاف کیسے محاسبہ کرتے تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، بزرگان دین تھے، وہ کیسے محاسبہ کرتے تھے، ملاحظہ کیجیے۔ ایک شخص نے اپنے عمر کا محاسبہ کیا، نیک متقی پرہیزگار انسان تھا، جب اس نے اپنی عمر کو گنا تو 60 سال اس کی عمر نکلی۔ کتنے سال؟ 60 سال۔ پھر اس نے اس 60 سال کو گنا، دنوں میں تبدیل کیا تو غالباً 21,600 کچھ دن نکلے۔ اس نے کہا کہ اگر میرا روزانہ ایک ہی گناہ ہوا ہو تو میں کیسے اللہ کو اب منہ دکھاؤں گا، میں اپنے رب کو منہ کیسے دکھاؤں گا، رب کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا؟ تو میرا اگر ایک ہی گناہ روزانہ ہوا ہو تو 21,000 گناہ ہو گیا۔ اس نے اپنے ایک دوست سے تذکرہ کیا کہ میری عمر آج 60 سال ہو گئی، جب میں نے اس کو دن پہ تبدیل کیا تو 21,600 کچھ دن نکلے۔ اگر میرا ایک ہی روزانہ گناہ ہوا ہو تو 21,000 گناہ ہوتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا، رب کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا؟ یہ سوچ کر اس نے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر اس گس کھا کر زمین پہ گر پڑا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ کیوں بے ہوش ہوا؟ کیوں اپنے گناہوں پر نادم ہوا کہ کیسے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ کچھ دیر کے بعد پھر اسے ہوش آیا، کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو پھر اس نے اسی بات کو دہرائی، اپنے ذہن میں، قلب و اذہان میں لایا کہ میں رب کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا، رب کی بارگاہ میں اتنی گناہ ہے لے کر کیسے جاؤں گا۔ پھر وہ گس کھا کر زمین پہ گر پڑا۔ جب لوگوں نے اسے ہلایا ڈلایا تو مر چکا تھا، وہ مر چکا تھا۔ مسلمانوں، ہمارے اسلاف ایسے اپنے اعمال کو، اپنے گناہوں کو، اپنے دنوں کو یاد کرتے تھے، جوڑتے تھے۔ آج تو ہم پارٹنرشپ میں کاروبار کر رہے ہیں، اس کا حساب کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کتنے خرچے، اس کا حساب ہے میرے پاس۔ ہمارے پاس ملازم کتنے کام کرتے ہیں، ان کو کتنے روپے دینا، اس کا حساب ہے میرے پاس۔ کیا کبھی آپ نے سوچا، اپنا حساب کیا؟ کبھی آپ نے کبھی اپنا حساب کیا کہ ہماری اتنی عمر کٹ گئی، ہماری اتنی زندگی ختم ہو گئی، اب ہماری اتنی زندگی بچی ہے، کیا کرنا ہے؟ ہم نے کتنی اللہ کی عبادت کی؟ مسلمانوں، اپنی گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے، اللہ کے گھروں کو آباد کیجیے، دنیا بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے دل میں خوف خدا پیدا کیجیے۔ دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، ساری چیز فنا ہو جائیں گے۔ اگر باقی رہنے والی ہے تو وہ اعمال صالحہ ہے، اگر باقی رہنے والی ہے تو ایمان کی دولت ہے، اگر باقی رہنے والی ہے تو نیک کام ہے، اگر باقی رہنے والی ہے تو اپنی گناہوں سے سچی توبہ کر کے اس پہ قائم رہنے والی ہے۔ تو جو چیز رہنے والی نہیں ہے اس پہ دل لگا کے کیا فائدہ؟ جو چیز قبر میں بھی ساتھ رہیں گے، حشر میں بھی ساتھ رہیں گے، میزان عمل میں بھی ساتھ رہیں گے، اس چیز کو کیجیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اپنی گناہوں سے سچی توبہ کر کے اس پہ قائم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو لوگ سنت ادا نہیں کی سنت ادا کر لیں۔